الہی جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے دین پہ قربان رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کارخانہ کائنات کو بنایا ہے اور انسان کو پیدا فرمایا ہے، ابھی انسان زمین پر نہیں آیا تھا، ابھی انسان جنت میں تھا، اس وقت سے حق اور باطل، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط، یہ اس کا تقابل اور یہ معرکہ اس وقت سے چلا ہے۔ ایک طرف ابلیس تھا، ایک طرف آدم علیہ السلام تھے۔ ابلیس حق کا مقابل، حق کے مخالف، حق کو نہ ماننے والا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا، اس کی شکل میں سامنے آیا، اور آدم علیہ السلام اللہ کے مطیع بن کے، اللہ کے فرما بردار بن کے، اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت گزار بن کے وہ سامنے آئے۔ یہ سلسلہ وہاں جنت سے چلا اور پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر منتقل کیا گیا اور شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا، تو اس نے قسم اٹھا لی کہ میری جتنی بھی طاقتیں، صلاحیتیں، زور، استعدادیں لگیں گی تو میں انسان کو گمراہ کرنے پر لگا دوں گا، میں انسان کو حق سے ہٹانے پر لگا دوں گا، میں اس کو جنت سے محروم کرنے پر لگا دوں گا، میں اس کو حق کا باغی بنا دوں گا، میں اس کے دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، غرض ہے کہ ہر طرف سے اس پر حملہ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ اور اس دن سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کبھی آدم اور ابلیس کا تقابل نظر آ رہا تھا، اور کبھی حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی مخالف قوم کا مقابلہ نظر آ رہا تھا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا تقابل نظر آ رہا تھا، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹکراؤ نظر آ رہا تھا۔ اور یہ چلتا چلاتا مکہ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا، سچ کا، جائز کا، صحیح کا، اللہ کے حکموں کا علم لے کے کھڑے ہوئے، تو آپ کے مقابلے میں مکہ کے سردار، مکہ کے مشرک، مکہ کے بتوں کے پجاری، مکہ کے دولت کے نشے میں مست، مکہ کے اپنی چودراہٹ کے نشے میں مدہوش، انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور اس مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت شروع کی۔ وہ محنت دعوت کی شکل میں رہی، وہ محنت سفر کی شکل میں رہی، وہ محنت مختلف جگہوں پر لوگوں کو سمجھانے کی شکل میں رہی۔ بالآخر یہ کہ چند لوگ مسلمان ہوئے، لیکن کفر کا ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا کہ مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، پھر حبشہ والے مسلمان بھی حبشہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ مدینہ میں مسلمانوں کی ایک ریاست کا وجود ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دعوت کا، محنت کا ایسا ہی جاں فشانی کے ساتھ کام کیا، اور صحابہ کرام کو ساتھ ملایا کہ رات دن کر کے اور ہر طرح سے محنت کر کے مسجد کا ماحول بھی بنا، جماعت کا ماحول بھی بنا، مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کی شکل بنی، اسلام کی ایک سوسائٹی وجود میں آئی، اسلامی ریاست کا وجود ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ کا حکم آیا جہاد کا، پہلے جہاد دفاعی کا، پھر جہاد اقدامی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگیں خود بنفس نفیس بھی لڑی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعتوں اور لشکروں کو بھی بھیجا۔ 35 سے زیادہ جنگیں حیات نبوی میں لڑی گئی۔ 27 جنگیں وہ ہیں جن کے اندر باقاعدہ
طور پر جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، آپس کے اندر گھمسان ہوا ہے، مقابلہ ہوا ہے، اور ان میں سے چند ایک وہ ہیں جن میں بنفس نفیس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں، اور وہ سلسلہ اس دن سے لے کے آج تک چل رہا ہے، اور آج جو ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وہی جہاد ہے، وہی حق ہے، وہی باطل مقابلے میں ہے، وہی آدم کی اولاد ہے، ادھر ابلیسیت ہے، ادھر حق والے ہیں، ادھر باطل والے ہیں، ادھر جائز والے ہیں، ادھر ناجائز والے ہیں، ادھر صحیح والے ہیں، ادھر غلط والے ہیں، ادھر خدا والے ہیں، اللہ کے احکام اسلام دین کے ماننے والے ہیں، اور ادھر دین کے مٹانے والے، دین کو نہ ماننے والے ہیں۔ وہ تقابل اس دن سے جو چلا وہ آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جاری رہے گا اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ قرآن کے اندر نماز کا تذکرہ موجود، جہاد کا تذکرہ موجود، قرآن کے اندر زکوٰۃ موجود، جہاد موجود، قرآن کے اندر حج موجود، جہاد موجود، قرآن کے اندر روزے کا ذکر موجود، جہاد کا موجود۔ میں اس سے بڑھ کے کہوں گا قرآن کی 114 صورتوں میں سے 2 صورتیں قرآن کی مکمل جہاد ہی کے بارے میں ہیں۔ سورہ انفال جو نامے پارے میں شروع ہو کے 10ویں میں ختم ہو رہی ہے، پھر ساتھ سورہ برات شروع ہو رہی ہے جو 11ویں پارے میں جا کے ختم ہو رہی ہے، یہ دونوں صورتیں مکمل جہاد کے بارے میں ہیں۔ کوئی اور ایسا دین کا موضوع، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، یا اور کوئی دین کا موضوع ایسا آپ نہیں بتا سکتے جس کے لیے مکمل صورتیں نازل ہوئی ہوں، لیکن جہاد اسلام کے غلبے کے لیے، جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد اس چیز کا نام ہے کہ مسلمان اپنا سب کچھ جو اس کے بس میں ہو وہ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دین پر لگانے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اعلان فرمایا کہ آج کے بعد ہجرت ختم۔ پہلے مسلمانوں پر لازم تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان ہو وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، یہ ہجرت فرض تھی، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اعلان فرمایا لا ہجرت، آج کے بعد ہجرت فرض نہیں ہے، لیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد قیامت تک ہے، اور نیت اس چیز کی بھی قیامت تک ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کہیں ایسے حالات بن گئے کہ مجھے دین کے لیے، مجھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، مجھے اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، مجھے اپنے کلمے کو بچانے کے لیے، مجھے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اگر مجھے گھر چھوڑنا پڑا، مجھے برادری چھوڑنی پڑی، مجھے خاندان چھوڑنا پڑا، مجھے کاروبار چھوڑنا پڑا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن میں دین کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کلمہ نماز کو، روزے زکوٰۃ کو، اللہ کے حکموں کو، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اپنی آخرت کی کمائی کو، نیک اعمال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے نقشے نظر آتے ہیں، کار کی شکل میں ہو، کوٹھی کی شکل میں ہو، بنگلے کی شکل میں ہو، فیکٹری کی شکل میں ہو، کارخانے کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، برادری کی شکل میں ہو، خاندان کی شکل میں ہو، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، پر دین ایمان کلمے کا رشتہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ نیت فرمایا قیامت تک رہے گا، جہاد بھی قیامت تک رہے گا اور یہ نیت بھی قیامت تک رہے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانی کا کتنا جذبہ ہے۔ میں صرف چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی کا گوش گزار کر کے بات ختم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر، پہلی جو اسلام کی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر ہے، یاد رکھیں، مسلمان 313 کے قریب ہیں، کافر 1000 کے قریب ہیں، مسلمان خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ طاقت والے ہیں، وہ اس وقت تیاری کر کے آئے ہیں، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو کافروں کو اللہ پاک ایسی شکست دیتا ہے کہ ان کے 70 بڑے بڑے سرغنے اور سردار وہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور ان کے 70 قیدی بن جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں پکڑے جاتے ہیں۔
ایک موقع آتا ہے مکہ مکرمہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، مطاف ہے، دو بندے بیٹھے ہیں، ایک کا نام عمیر بن وہب ہے اور دوسرا امیہ بن خلف، جو سب سے بڑا کافروں کا سردار تھا اور بڑا طاقت والا تھا، بڑا بدمست تھا، بڑا ظالم تھا، اور ایسا ظالم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو آپ واقعات پڑھتے ہیں، ان کی قربانیاں سنتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی امیہ بن خلف کا غلام تھا، یہ اس کا مالک تھا، اور اس کی طرف سے سارے مظالم ان پہ ڈھائے جاتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ان کا بیٹا ہے جس کا نام صفوان ہے، وہ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ دونوں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ مکہ میں بیٹھے ہیں، کعبہ میں بیٹھے ہیں، مطاف میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھے ہوئے دونوں کافر ہیں۔ اس وقت تک دونوں کافر تھے، مکہ میں بیٹھے ہیں، مطاف میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں، اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یار ہماری تعداد بھی زیادہ تھی، ہم اسلحے والے بھی تھے، لیکن عجیب بات ہے بدر میں ہمیں شکست ہو گئی، اور شکست بھی معمولی نہیں ہوئی، بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے۔ اور صفوان کہنے لگا، جو اس وقت اپنے باپ کا جانشین تھا، بڑا دولت مند تھا، بڑا سردار تھا، کہنے لگا عمیر بات یہ ہے اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، زندگی کا کوئی لطف ختم ہو گیا ہے، ایسی مسلمانوں نے ضرب لگائی ہے کہ اب جینے کا مزہ نہیں آتا، میرا باپ مارا گیا، تیرا بیٹا قیدی بن گیا، عمیر کا بیٹا قیدی بن گیا تھا بدر کے مقام سے، اور اس صفوان کا باپ امیہ وہ مارا گیا تھا۔ تو یہ دونوں بیٹھ کے اپنے ٹکڑے کا رونا رو رہے ہیں۔ صفوان کہتا ہے دولت تو میرے پاس بڑی ہے، عہدہ تو میرے پاس بڑا ہے، سرداری تو میرے پاس بڑی ہے، لیکن میرے بس میں نہیں ہے کہ میں مسلمانوں سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ کیسے لوں۔ اور عمیر کہتا ہے میں بہادر ضرور ہوں، تلوار زنی بڑی جانتا ہوں، جنگجو بڑا ہوں، لیکن میرے پاس وسائل کی کمی ہے، میں تو اپنا بیٹے کو مسلمانوں کی قید سے چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں سوچ رہا ہوں کیسے اپنے بیٹے کو وہاں سے رہا کرواؤں، وہاں سے چھڑواؤں۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، انہی باتوں کے دوران صفوان کہتا ہے دیکھ بات بن سکتی ہے، دولت میری ہے، جوانی تیری ہے، دولت میری ہے، بہادری تیری ہے، دولت میری ہے، تلوار زنی تیری ہے، میں تیرے سارے خرچے کو اپنے سر لے لیتا ہوں، تیرے گھر کا خرچہ بھی، تیرے قرضوں کا معاملہ بھی، تیری غربت کا معاملہ بھی، تیرے اسلحے کا معاملہ بھی، تیرے گھوڑے اونٹ کا معاملہ بھی، سارا خرچہ میں کرتا ہوں، بس تو اتنی ہمت کر کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، تو بس اگر تو نے یہ کام کر دیا تو ہم گویا بدر کا بدلہ لے چکے۔ اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے دونوں آپس میں ٹھان لیتے ہیں، اس پر ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے، اور آپس میں طے کرتے ہیں، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ تیرے اوپر عمیر جتنا قرضہ ہے وہ بھی صفوان کہہ رہا ہے میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر کا خرچہ وہ میرے ذمہ ہو گیا، تو یہاں سے مدینہ جا، تیرے اسلحے کا خرچہ میرے ذمہ، تیری سواری کا خرچہ میرے ذمہ، تیرے زاد راہ کا خرچہ میرے ذمہ، بس تو لے چلا جا مدینے اور مسلمانوں کے نبی کو الیاذ باللہ قتل کر دے، تو بس بڑا مزہ آ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ یہاں سے چل پڑا، زہر آلود تلوار لے کے چلا، اونٹ ساتھ، گھوڑا ساتھ، یہاں سے چلا مدینہ طیبہ پہنچا۔ بڑی وضاحت کے جب یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سیار کے اندر لکھی ہوئی ہے، جب مدینہ طیبہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آرام فرما ہے، وہاں بیٹھے ہیں، وہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں مجلس لگی ہوئی ہے۔ یہ دروازے پر آیا، اس نے اونٹ گھوڑے کو وہاں کھڑا کیا اور وہاں پہنچا، تلوار لٹکی ہوئی ہے اور بڑے عجیب حالت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتفاقاً سب سے پہلے دیکھا اور اٹھے، اس کے قریب گئے اور پہچان لیا یہ تو فلانا ہے، یہ تو عمیر بن وہب ہے، یہ تو وہ کافر ہے، یہ تو مکے کا ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کا بیٹا ہماری قید میں ہے، یہ یہاں کیسے؟ کوئی اطلاع نہیں، کوئی بات چیت نہیں، اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ تو جا کر کے اس کو جھنجھوڑا، اس کو پکڑا کہ تو کیسے آیا؟ اس نے فوراً کہا کہ میں تو اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے اور اس سے ملاقات کرنے، پینترا بدل لیا،
حضرت عمر بھی تو حضرت عمر تھے جو سیلے تھے، بہادر تھے اور اسلام اور کفر کے بارے بڑی غیرت رکھتے تھے، تو فوراً گریبان سے پکڑا اور دربار نبوی میں حاضر کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بٹھا کے بتایا کہ یہ فلانا ہے اور تلوار لٹکائی ہوئی ہے، یہ کوئی اچھی نیت سے نہیں لگتا ہے یہاں آیا ہے۔ وہاں باتیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار سے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، بٹھا دو اس کو، کوئی بات نہیں، بٹھا دو۔ پھر پوچھا ہاں بھائی بتا عمر، اپنی زبان سے بتا۔ یہ ہیلے بہانے کرنے لگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، فرمایا عمر وہ بتاؤ جو تم دو کے درمیان مطاف کعبہ میں معاہدہ ہوا ہے وہ بتاؤ۔ اس نے فوراً جواب دیا اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہوا تو پھر آپ ہی بتا دیں۔ پھر حضور نے بتایا کہ تم یہ معاہدہ کر کے آیا ہے وہاں سے کہ تیرا قرضہ بھی وہ اتارے گا اور تیرے گھر کا خرچہ بھی وہ دے گا، تو اس کے خرچے پہ آیا ہے، انعام مقرر کر کے آیا ہے۔ جب اس نے یہ ساری بات سنی تو فوراً ہی اس نے کلمہ پڑھا۔ اب یہ مسلمان ہو گیا، ادھر مکے والوں کو پتہ نہیں ہے۔ جو بھی مدینہ سے کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ صفوان جس نے اتنا بڑا خرچہ کیا تھا اور بندہ بھیجا تھا تو وہ لوگوں میں کہتا پھرتا ہے ان قریب مکے والوں تم بڑی خوشخبری سنو گے۔ اب بتاتا نہیں آگے، چونکہ معاہدہ ہوا تھا بتانا نہیں ہے، وہ اتنی بات کرتا ہے ان قریب مکے والوں تم بڑی خوشخبری سنو گے۔ جو بھی مدینہ طیبہ سے آتا ہے، مدینہ طیبہ کو اس وقت یثرب کہتے تھے، یثرب سے جو بھی آتا ہے تو پوچھتا ہے بتاؤ وہاں کوئی حادثہ ہوا، وہاں کے حالات بتاؤ، وہاں کوئی بڑا واقعہ ہوا؟ کوئی نے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ایک بندے نے آ کے بتایا بھائی اتنی بات سنی ہے کہ وہ بڑا فلاں فلاں بندہ عمیر بن وہب جو مکے کا مشرک تھا، کافر تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا فلاں تھا، جس کا بیٹا پہلے قید میں تھا، وہ وہاں جا کے مسلمان ہوا۔ تو اس کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو بڑا معاہدہ کیا تھا، بڑے پیسے خرچ کیے تھے، بڑی دولت لگائی تھی، بڑی آس لگائی بیٹھا تھا کہ خوشخبری آئے گی، تو خوشخبری کے بجائے وہ تو یہ خبر آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو آزاد کر دیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور فتح مکہ کے موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا عمیر بن وہب۔ اور جب فتح مکہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں پہنچے تو آپ نے پورے مکے والوں کو سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ فرمایا میں تمہارے لیے وہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بدلہ انتقام نہیں لیا جائے گا۔ لیکن 10 بندوں کا حضور نے نام بتایا کہ ان 10 کو معافی نہیں ہے، یہ جہاں بھی ملیں، جس حال میں ملیں، حتیٰ کہ کعبے میں ملیں، کعبے کے غلاف کو پکڑے ہوئے ملیں تو پھر بھی ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو کوئی معافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ صفوان بھی تھا، میرے آقا نے اس کے لیے انعام لے کے فرمایا تھا۔ پتہ چل گیا ان کو، یہ بھی مکہ چھوڑ کے جدے چلا گیا تھا اس نیت سے کہ جدے بدرگاہ سے ادھر ادھر کہیں کس دنیا میں کہیں بھاگ جاؤں گا۔ جب عمیر کو پتہ چلا کہ صفوان کے بارے میں اعلان بھی یہ ہوا ہے اور صفوان مکے سے بھاگ بھی گیا ہے، تو عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری درخواست ہے کہ آپ صفوان کے بارے میں معافی کا اعلان کریں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ اس وقت مسلمان ہے، اس وقت عمیر مسلمان ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال جیسے کیسے صحیح اس نے میرا قرضہ بھی ادا کیا اور میرے گھر کی بھی کافی عرصہ تک کفالت کی، اس کا احسان ہے مجھ پر، میں اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے معافی کا اعلان کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جا، اگر تجھے ملتا ہے اس کو لے آ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا، 2 مہینے اس کو سوچنے کا ٹائم بھی دے دیا، 2 مہینے تک ہمارے ساتھ رہے، پاس رہے، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ سوچ لے، اگر جی چاہے تو مسلمان ہو جائے، اگر جی نہ چاہے تو پھر بھاگ جائے، ہم اس کو پھر بھی معاف کریں۔ صفوان آیا، روایت میں لکھا ہے صفوان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، لیکن سواری سے نہیں اترا، اپنے اونٹ گھوڑے کے اوپر کھڑا رہا۔ وہاں سے کہا یا محمد مجھے یہ پیغام ملا ہے عمیر کی طرف سے، آپ نے میرے لیے یوں اعلان کیا معافی کا، 2 مہینے کی مہلت کا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا 2 مہینے اس وقت تھے، اب 4 مہینے کی تجھے مہلت، 2 نہیں 4 مہینے کی معافی ہے تجھے، سوچ لے، اگر جی چاہے مسلمان ہو جانا، ورنہ تجھ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر یہ بھی مسلمان ہے۔
حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ یہ بخاری شریف کی حدیثوں کا راوی بنا، اور حضرت عمیر بن وہب بھی بخاری شریف کی حدیثوں کے راوی بنے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو اپنے کفر کے لیے اتنا تھا کہ وہ مال لگا رہے ہیں، وہ اپنی جان لگا رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ مسلمانوں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کلمہ قرآن کے لیے کیا کر رہے ہیں جو ہمیں قبر میں کام آئے گا، جو ہمیں پلسرات پر کام آئے گا، جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا؟ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے بچوں کے لیے، 24 گھنٹے اپنے کپڑوں کے لیے، 24 گھنٹے اپنے سائیکل موٹر سائیکل سواری کے لیے، 24 گھنٹے اپنے کھانے پینے کے لیے، 24 گھنٹے گیس بجلی کے بلوں کے لیے، 24 گھنٹے اپنی دنیا کے لیے۔ تو آخرت کہاں جائے گی؟ یہ دنیا تو بہرحال دنیا ہے، یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے۔ کوئی ہے جو کہے میں نے نہیں جانا؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے نہیں جانا؟ جانا ہی جانا ہے۔ تو اس فانی کے لیے اتنا کر رہے ہو تو باقی کے لیے کیا؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو قبلہ اول کے لیے آج یہودیت کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں پنجہ آزما ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں مجاہدین، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سنت